ہے فضیلت مولائے کائنات تمہید مسائل میں، اور اس کے بعد مصیبت جناب قاسم علیہ السلام کے سزا خانے کی سالانہ مجلس تعلق کے عنوان سے جو برپا کی جاتی ہے، جو آپ اس سے بہتر واقف ہیں۔ عزیزوں، رسول خدا پیغمبر اسلام سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ مولائے کائنات کی محبت اور مولائے کائنات کی عداوت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی حقوق کا تقویٰ و ایمان اور حقوق کا نفاق۔ پیغمبر اسلام کی تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو مولائے کائنات کی شان میں ہیں، مگر یہ واحد حدیث ہے کہ جس میں ایک ہی حدیث میں حب علی کا بھی ذکر ہے اور بغض علی کا بھی ذکر ہے، اور لاجواب و بے مثال بات یہ ہے کہ اس میں نتیجہ بھی نبی نے بیان کیا، رزلٹ بھی بیان کیا۔ فرمایا، یا علی جو تم سے محبت کرے وہ متقی ہے با ایمان، جو تم سے نفرت کرے یا عداوت دل میں رکھے وہی منافق ہے، وہی کافر ہے۔ اس معناس فیصلے کے بعد اب ہمیں دنیا میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ کون متقی ہے کون با ایمان ہے، نہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کون کافر ہے کون منافق ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، اللہ کی مرضی سے بولتے تھے۔ تو خدا نے کہلوایا، نبی نے کہہ دیا، جو علی سے محبت کرے وہ متقی۔ چونکہ 7ویں محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے، شب 8ویں لگ چکی ہے، اس لیے جناب عباس کے لیے اگر کچھ نہ بیان کیا تو کوئی کام نہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نے کہا، یا علی حقوق کا تقویٰ اور ایمان، یا علی تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان۔ مزید ہم نے علماء کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں تقوی کے معنی کیا ہیں، متقی کون ہے؟ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بندہ خدا سے خوفزدہ ہو، جو خدا سے ڈرے وہ متقی ہے۔ تو ہمیں متقی کی 2 ڈیفینیشن معلوم ہوئی، ایک یہ کہ جو بندہ خدا سے ڈرے وہ متقی۔ نبی نے فرمایا جو علی سے محبت کرے، توجہ چاہتا ہوں، وہ متقی۔ اب کائنات میں مولائے کائنات کا پسر ایسا ہے کہ جس سے محبت بھی متقی کی دلیل ہے اور جس سے خوفزدہ ہونا بھی۔ یا اللہ سے جو ڈرے وہ متقی، جو علی سے محبت کرے وہ متقی۔ اللہ الگ ہے جس کو خالق کائنات کہا گیا، مولا علی الگ ہے جن کو مولائے کائنات کہا گیا۔ جس نے حدیث سنائی وہ ہے سرور کائنات۔ جو خالق کائنات سے ڈرے وہ متقی، جو مولائے کائنات سے محبت کرے وہ متقی۔ اب کوئی پرسنالٹی تاریخ اسلام میں جناب عباس کے علاوہ ہمیں نظر نہ آئی کہ اس سے محبت کرنا بھی متقی کی دلیل، اس سے خوفزدہ بھی ہونا۔ جو لوگ مقدمے کی چند لاکھ روپے کی پراپرٹی کی لالچ میں قرآن کی قسم جھوٹی کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے مظفر پور کا کوئی نوجوان بعد مجلس کہے کہ یہ بتائیے آپ نے کس پہ الزام رکھا۔ اکثر و بیشتر دنیا کے سامنے مشاہدہ ہے کہ جب کچہری آدمی جاتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھتا ہے، جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہ کہیں گے۔ جب فائدہ دیکھا قرآن کی قسم جھٹلا دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن کی قسم جھوٹی کھاتے ہیں مگر کوئی علم کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور سچی قسم کھانے والے تو ایسے سچے ملتے ہیں کہ جو بغیر قسم کھائے سچ بولتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا، قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب سامنے والا میری بات پر اعتبار نہ کرے۔ یہ محترم مجمع، مولائی مجمع مظفر پور کے عزادار، ان کے سامنے مجھے قسم کھا کے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ نبی کی حدیث ہے جس پہ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بچے کو معلوم ہے کہ نبی کی حدیث،
مگر اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث نبی نہیں ہے تو میں منبر سے قسم کھاؤں گا، خدا کی قسم، رسول کی قسم۔ توجہ ہے نا، قسم تب کھائی جاتی ہے جب سامنے والے کو جھٹلانا چاہے۔ ستم ظریفی دیکھیے بندوں کی، کہ بندوں سے اللہ کو کوئی خوف ضرور تھا، تبھی اللہ نے قسمیں کھائیں، کبھی ستارے کی کھائی، کبھی سورج کی کھائی، کبھی گھوڑوں کی سموں کی کھائی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں عرض کرتا، پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھ سے بہتر علماء و ذاکرین کو سماعت فرماتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے بھی قسمیں کھائیں، نبی نے بھی قسم کھائی۔ تو قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ بآسانی سامنے والا یقین مان جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، یقین مان جائے۔ اب ہمیں بھی قسم سچی کھانا چاہیے، چاہے اللہ کی کھائیں، چاہے نبی کی کھائیں، چاہے قرآن کی کھائیں۔ مگر کیا بات ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہو اور اس سے کہیے علم پکڑ کے یہ بات کہو، اگر جھوٹا ہے نہیں پکڑے گا۔ میں نے کہا قرآن سے زیادہ علم سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہ یہ غازی کا علم ہے، یہ علی کے شیر کا علم ہے۔ تو پتا چلا جیسے شیر خدا کے میدان میں آنے سے لوگ میدان میں نہیں ٹکتے، جھوٹے علم کے سامنے نہیں ٹکتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی علی ہے۔ علی کس کا نام ہے؟ علی سے پہلے کیا خدا کا نام ہے علی؟ اسی علی نے علی کا نام رکھا۔ تاریخ اسلام میں کسی کی زبان میں اتنی تاثیر نہ تھی کہ جو ابو طالب کے بیٹے کا نام علی رکھ دیتا۔ رکھنے والا خدا ہے۔ جب علی نے کلہ ازدر چیرا، صفدر کہنے والی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جب علی میدان میں پہنچے، مجمع ہٹا، سب بنی، تو رسول نے صفدر کہا۔ جب آدم سے لے کے خاتم تک علی نے ہر نبی کی مشکل حل کی، تو مشکل کشا کہلائے۔ ایک ہے نام، ایک ہے صفتی نام۔ کوئی گاڑی کا مستری ہے تو مستری کہلاتا ہے، کوئی کالج کا پروفیسر ہے، ٹیچر ہے تو وہ ٹیچر کہلاتا ہے۔ ٹیچر کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، ٹیچر صفتی نام ہے، مستری صفتی نام ہے۔ میرا نام عابد جرولی ہے، اگر کوئی کہے مولانا صاحب تو یہ میری صفت ہے کہ میں امام حسین کا ذاکر ہوں۔ تو جو نام ہے وہ الگ ہے، جو صفتی نام ہے اس کو عربی میں لقب کہا گیا۔ صفدر لقب ہے، حیدر لقب ہے، مشکل کشا لقب ہے۔ یہ لقب پہلے پڑے یا بعد میں پتہ یہ چلا کہ آج کسی ذاکر کا کوئی پوسٹر چھاپتا ہے، حجت الاسلام والمسلمین، اللہ کہلواتا ہے، کہا نہیں چاہنے والوں نے چھاپا۔ خطیب اہل بیت، اللہ نے نازل کیا لقب، کہا نہیں عزاداروں نے دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مولویوں کو جو القاب ملتے ہیں وہ عوام دیتی ہے، علی کے جو القاب ہوتے ہیں وہ یا خدا طے کرتا ہے یا نبی طے کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب لقب کیا ہے علی کا؟ حیدر، صفدر۔ اگر خالی القاب گناؤں تو آدھا گھنٹہ چاہیے کم سے کم مجھ جیسے جاہل کو۔ اگر کوئی عالم بیٹھ جائے منبر پر تو رات گزار دے۔ علی کے القاب کم نہیں ہے، گھڑی کے اعتبار سے وقت کم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے صفدر کب کہلائے۔ علی کو خوش کرنے کے لیے صفدر نبی نے نہیں کہا، پہلے علی نے صفے چیری تب صفدر کہلائے۔ جملہ مختصر کروں تاکہ بچے بھی محظوظ ہوں۔ علی اس کو نہیں کہتے کہ جس کی خوشامد میں القاب بانٹے جائیں، علی اس کو کہتے ہیں جو فعل پہلے انجام دیتا ہے، القاب بعد میں دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ مولا کائنات کہ جو کھیلا
تو سرور کائنات کی آغوش میں جس کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات کی ولادت خالق کائنات کے گھر خانہ کعبہ۔ آج جب ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں ید اللہ علی ہے، عین اللہ علی ہے، لسان اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، تو اپنے نہیں غیر چٹک کے سوال کرتے ہیں ید اللہ کیسے، عین اللہ کیسے، وجہ اللہ کیسے؟ ہم نے کہا ہم کیا جانے، جس نبی نے ہمیں بتایا کہ نماز واجب ہے، جس کے کہے سے ہم نے نماز پڑھی، جس کے کہے سے ہم نے روزہ رکھا، جس نبی کے کہے سے ہم حج کو گئے، اسی نبی کے کہے سے علی کو ید اللہ مانا، اسی کے کہے سے وجہ اللہ مانا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی پہ پڑتا ہے، محلے والوں سے نہیں منسوب کیا جاتا، چہرہ فلاں پڑوسی کا ہے، ناک فلاں پڑوسی پہ پڑی ہے۔ جب بچے کو دیکھا جاتا ہے تو بزرگ تبصرہ کرتے ہیں ناک باپ کی جیسی ہے، کان دادا سے مشابہ ہے، چہرہ تو ماں کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات مشاہدے کی ہے، جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اپنے بزرگوں میں کسی پر پڑتا ہے، چہرے سے، عادت سے، صفات سے، علم سے، شہرت سے، کامیابی سے۔ اب یہ دیکھو علی کہاں پیدا ہوئے؟ کہا خدا کے گھر میں۔ یہ بات نہ بھولنا بچوں کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی گھر پر پڑتا ہے۔ علی کی ولادت ہوئی اللہ کے گھر، ہاتھ ید اللہ بنے، آنکھیں ید اللہ کہلائی، زبان لسان اللہ کہلائی، چہرہ وجہ اللہ کہلایا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور ید اللہ اتنا محترم ہے، ید اللہ بہت طویل واقعہ شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں، خدا نہ کرے کوئی غیر ہماری یہ مجلس سن رہا ہو، اگر سن رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ منبر سے اپنے والے کا ذکر کرتے ہیں، نہیں، ہم کبھی بھی تاریخ میں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جس کا جیسا ذکر ہمیں ملتا ہے تاریخ میں ہم ویسا ذکر کرتے ہیں۔ ہم واقعہ نہیں بدل سکتے، ہم روایت نہیں تبدیل کر سکتے، جیسا رسول بیان کر گئے ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ایک خلیفہ ہیں کہ جن کے دربار میں ایک لڑکا پہنچا کہ جس کا منہ ٹیڑھا تھا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا علی نے تماچا مارا، منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ پہلا تماچا نہیں ہے علی کا، بچپنے میں بھی کسی کو مارا، اور علی کوئی فعل بغیر کسی علت و وجہ کے کرتے نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی نہیں، راستے سے میں جا رہا تھا، سامنے سے مولا علی آ رہے تھے، ہمارے تماچا مار دیا۔ خلیفہ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، تحقیق کروں گا۔ اب خلیفہ تھا، تخت حکومت پر بیٹھا تھا، پاور میں تھا، چاہتا علی کو دربار میں بلاتا، نہیں بلایا۔ تب سے اٹھے، لڑکے کا ہاتھ پکڑا، علی کی ڈوہری پہ آئے، یا علی یہ کہتا ہے آپ نے اس کے تماچا مارا۔ کہا صحیح کہہ رہا ہے، مگر اس سے وجہ پوچھو۔ تو اس نے وجہ بتائی نہیں۔ مولا نے کہا دیکھو سامنے سے ایک نامحرم آ رہی تھی، اس نے پہلی نگاہ اس پر ڈالی، کوئی بات نہیں، دوسری نگاہ ڈالی جو حرام ہے، میں نے اسے پیار سے سمجھایا، یہ نہ سمجھا، اس نے پھر اس کو گھور کے دیکھا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ اب خلیفہ کا بیان یہ ہے کہ لڑکے کو گھور کے دیکھا کہ نہ علی نے دیکھا نہ علی نے مارا۔ کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے تھپڑ مارا۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ علی نے دیکھا نہ علی نے مارا۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عین اللہ نے دیکھا، یعنی خلیفہ نے بھی یہ بات قبول کی کہ علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ مگر ایسے خلیفہ کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا
اے خلیفہ تم پر لاکھوں سلام تب ہوتے کہ تم نے عین اللہ مان لیا، ید اللہ مان لیا، افسوس یہ ہے کہ ولی اللہ نہ مانا۔ صلوات بھیجے محمد۔ علی کو ولی اللہ نہ مانا، اور ایک نہیں 70 مرتبہ کا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیے آج 7 محرم کی مجلس ہے، چاہے لائیو ہو رہی ہو ورنہ ریکارڈ تو ہو ہی رہی ہے، بتا دیجیے گا کسی سے کسی کے تعلقات ہوں کہ آپ جرمنی پڑھ کے گئے، تاریخ بتاتی ہے 70 مرتبہ کہا لولا علی، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو تذکرہ کرنے کے قابل ہے وہ کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے کہ صرف علی کے فضائل پڑھیں کسی اور کا ذکر نہ کریں۔ 70 مرتبہ کا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ نام بتانے سے مجبور ہوں، اس لیے کہ مجمع بے وقوف نہیں عقلمند ہے، تاریخ سے واقف ہے۔ نام لے لوں گا تو الزام یہ آ جائے گا مظفر پور میں تمنا شروع کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ جبکہ تمنا کوئی بری چیز نہیں ہے، تمنا عبادت ہے، جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب، جیسے زکوٰۃ واجب، جیسے نیکی کی ہدایت کرنا واجب، جیسے برائی سے روکنا واجب، جیسے تولا واجب، ویسے ہی۔ مگر کچھ لوگ اتنے بڑے جاہل پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس انداز سے پیش کی یہ عبادت کہ لوگ بھڑکنے لگے۔ اور اگر تبرع عبادت نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں تبرع نہ کرتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیے میں اپنے کہے ہوئے جملے کا ذمہ دار ہوں، حضور جو کہوں وہی سمجھیے گا، آپ کی ذہنیت کا نہیں، آپ کی سوچ کا نہیں، میں اپنے کہے ہوئے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن میں اللہ نے 3 پر لعنت کی، بات واضح کر دوں ورنہ ذہن آپ کا کہیں اور جائے گا۔ جھوٹے پر، غاصب پر اور ظالم پر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نمازی ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں تو ہم کچھ ہو جائیں ظالم نہ بنیں، کیونکہ اللہ نے ظالم پر لعنت کی ہے۔ اور اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی موٹی لعنت نہیں ہے۔ بھئی آپ مجھ پہ لعنت کریں، میں آپ پر لعنت کروں، بچ جائیں گے، مگر اللہ کی لعنت سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ ہماری طرح خفا ہو کے لعنت نہیں کرتا کہ صاحب ہم پٹنہ میں کسی سے ناراض ہو گئے، مظفر پور میں کسی سے ہمارا جھگڑا ہے، خدا نہ کرے، ان پر لعنت نہیں۔ لعنت عبادت ہے۔ اللہ نے اصول بنایا کہ ظالم ملے اس پر کرنا، غاصب ہو اس پہ کرنا، جھوٹا ہو اس پر کرنا۔ اسی لیے پنجتن کو طے کیا مباہلے کے لیے، میدان مباہلہ میں پنجتن آ گئے۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ ان بچوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب بتائیے مباہلے میں لعنت ہوئی کہ نہیں؟ ہونا کس پہ تھی؟ جھوٹوں پر۔ کرنے کون گئے تھے؟ کہ سچے، صادقہ، صادق، امین، رسول، امام، شہزادی کونین، یہی تو پنجتن گئے تھے مباہلے میں۔ لعنت ہوئی؟ تاریخ پڑھ کے دیکھنا نوجوانوں، کسی عالم سے پوچھ کے بتانا ہمیں۔ لعنت نہیں ہو بھائی۔ کیوں؟ کہ جھوٹوں پر لعنت تھی، جو یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی حسنین کی مدح کی لعنت سے بچ گئے۔ اس کا مطلب جو امام حسنین کو پہچان جائے خدا بھی اسے لعنت سے بچا لیتا ہے۔ اب شہزادی کا دل پریشان ہوا کہ میں آئی تھی شوہر کے ساتھ، میں آئی تھی بچوں کے ساتھ، میں آئی تھی بابا کے ساتھ جھوٹوں پہ لعنت کرنے۔ انہوں نے ایک سچ بول دیا کہ یہ تو ایسے بچے ہیں
کہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اب وہ لعنت بچ گئی. مجلس سے آپ آ رہے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں, وہاں سے تبرک ملا ہے, آپ کو لا چکے ہیں, یہاں ملے گا. بچوں چاہتا ہوں بچا ہوا تبرک کوئی عزادار مارکیٹ میں جا کے بیچتا نہیں ہے. اگر ہم نے 100 پیس تبرک منگایا ہے اور 90 بن گئے 10 بجے, تو یا گھر میں سوارت کیا جاتا ہے تبرک, یا جو دیر میں آیا ہے بعد میں اس کو پکار کے دے دیا جاتا ہے. تبرک 10-20 ایسا نہیں کہ ہم دکان پہ واپس گئے, بھیا 90 حصہ بٹا ہے اور 10-20 بچ گئے, واپس لے لو, پیسے دے دو. کیونکہ تبرک بکنے والی چیز نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, ملنے والی چیز ہے. اب لعنت بچ گئی, ہونا تو تھی. شہزادی نے بھی کچھ انتظار دیکھا کہ ہونا تھی جھوٹے پر. سب سے بڑا جھوٹا ملا. نبی کی بیٹی پہنچی دربار, بہانہ لیا باغ فدق کا, کرنا تھی لعنت, امانت پہنچانا تھی. پوچھا یہ باغ فدق کس کا؟ کہ رسول وارث چھوڑتے نہیں. تحریر دی, تحریر کو پھاڑ دیا. تحریر رسول کو پھاڑنا ظلم ہے. ظالم پر لعنت کی, جھوٹ بولا, جھوٹے پر لعنت کی, حق فاطمانہ ادا کیا, غاصب پر لعنت کی. مباہلے میں لعنت اس لیے رکی کہ خالی جھوٹے پر ہونا تھی, ایک دربار میں تینوں پر اکٹھا ہو گئی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات, خالق کائنات کے گھر آج ہم سے ایک شکوہ ہے لوگوں کو. بس آخری بات اور مسائل کہ ہم اہل شیعہ علی کے چاہنے والے تین کو نہیں مانتے. خدا کی لعنت ہو جو تین کو نہ مانے. ہم سجدگاہ بھی مانتے ہیں, ہم تسبیح جناب سیدہ بھی مانتے ہیں, ہم ممبر رسول کا بھی ادب کرتے ہیں. کسی کو یقین نہ ہو ہماری مسجدوں میں آ کے دیکھ لے, تسبیح بھی ملے گی, سجدگاہ بھی ملے گی, ممبر بھی ملے گا. غیر کی مسجد میں نہیں ملتا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ اگر ممبر رکھیں گے تو غدیر کا واقعہ یاد آئے گا, اور اگر تسبیح رکھیں گے تو عقد زہرا یاد آئے گا, اگر سجدگاہ رکھیں گے خاک شفا کی تو کربلا یاد آئے گا. توجہ ہے نا. اب ہم خالق کائنات کو بھی مانتے ہیں, ہم سرور کائنات کو بھی مانتے ہیں, ہم مولائے کائنات, جس کو اللہ نے منوایا اس کو ہم مانتے ہیں. اور مولائے کائنات کی عظمت, پیغمبر کی حدیث ہے کہ کائنات کی زمین کاغذ بنا دی جائے, کائنات کے درخت قلم میں تبدیل ہو جائیں, کائنات کے سمندر کا پانی دعوات میں تبدیل ہو جائے, مگر فرشتے بھی لکھنے بیٹھے تو علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. تو چند لمحے کی مجلسوں میں ذاکرین کیا مکمل پائیں, تھوڑی دیر کی مجلس میں آپ کیا سن پائیں. مگر جس مولائے کائنات کی اتنی عظمت ہو, جو وارث رسول ہو, جو داماد رسول ہو, 19 رمضان 40 ہجری سر پہ ضربت مار کے شہید کر دیا. بعد مولائے کائنات امام حسن کو جینے نہ دیا گیا, زہر دغا سے شہید کر دیا گیا. بعد امام حسن مجتبی امام حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ایک شہید کا جنازہ حسین لا رہے ہیں, تنہا حسین ہے, 71 لاشیں. ہاں, جناب قاسم کے تابوت سے منسوب آج کی تاریخ بھی ہے اور مجلس بھی. کون شہزادہ؟ یہ نبی کا بڑا نواسا امام حسن مجتبی, جس کا یقین دیکھا. ہاں, آج جو بھائی جو بچے یہ مجلس کر رہے ہیں, قائم و دائم رکھیں, یہ مجلس آج سے نہیں ہو رہی ہے, یہ اشرا آج سے نہیں ہو رہا, مگر سلام ہو
بچوں پر کہ جو اپنے بزرگوں کی نشانیوں کو قائم رکھتے ہیں۔ حوصلے میں کمی نہیں ہے، جذبات میں کمی نہیں ہے، مذہب میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، جب ایک وقت ایسا آیا کہ جناب قاسم خیمے میں آئے، اے اماں آپ کہتی ہیں کہ علی اکبر سے پہلے حسین کا قربان ہو جاؤ، عباس سے پہلے امو جان کے قدموں پر جان نثار کرو۔ جب میں امو جان سے اجازت مانگتا ہوں تو مولا حسین فرماتے ہیں اے قاسم ابھی تم کمسن ہو۔ اے قاسم، جب بھیا حسن کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو بیٹا تمہارے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ قاسم کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بابا کی زیارت حسین کرے؟ قاسم خاموش ہوتے ہیں، خیمے میں آ کے گوشے میں بیٹھ کے زار و خطار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رونا خاندان میں کوئی روئے، کوئی برداشت کرے یا نہ کرے، مگر ماں سے بیٹے کا رونا کبھی نہیں برداشت ہوتا۔ جناب قاسم کی دنگے کی آواز بیوہ حسن جناب ام فروہ کے کانوں میں گئی۔ ماں آگے بڑھی، قاسم گریے کا سبب کیا؟ کہا آپ کہتی ہیں کہ جا کے امو پر جان دے دو، قربان ہو جاؤ دین پر، اسلام پر، حسین کے قدموں پر، اور امو یہ کہہ کے واپس کر دیتے ہیں۔ کہا بیٹا وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے بابا کو زہر دغا سے شہید کیا گیا تھا تو تکیے کے نیچے سے سرانے سے ایک تعویذ نکالا تھا تمہارے بابا نے، اور تمہارے دانے شائنے کا باندھا تھا، اور وصیت فرمائی تھی قاسم جب کربلا میں کوئی عظیم مصیبت پڑے تو اس کو کھول کے پڑھ لے۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، لکھا ہوا تھا بھیا حسن، بھیا حسین تمہارے حسن کا سلام ہو، میں تو کربلا میں نہ رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لے۔ بس یہ سننا تھا۔ مسکراتے ہوئے قاسم خیمے کے باہر آئے۔ حسین کرسی پر جاؤ حشم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ رو کے کہا امو جان رن کی اجازت۔ کہا بیٹا خیمے میں جاؤ، ابھی علی اکبر زندہ ہیں، ابھی عباس موجود ہیں۔ کہا اچھا امو جان اگر میدان کی اجازت نہیں دیتے تو اپنے بھائی کا وصیت نامہ پڑھ لیں۔ حسین نے رو کے پوچھا قاسم میرے بھائی کا وصیت نامہ کہاں؟ یہ تحریر ہے، یہ میرے بابا کی تحریر ہے۔ جیسے ہی دیکھا، لکھاوٹ دیکھی، رائٹنگ دیکھی، خط دیکھا، حسین زار و خطار ہونے لگے۔ پڑھنا شروع کیا تو لکھا ہوا تھا حسین تجھ پہ حسن مصطفیٰ کا سلام۔ اے بھیا کربلا میں تو نہ رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول۔ حسین زار و خطار ہوئے، پکارا علی اکبر کدھر ہو؟ عباس کہاں ہو؟ جناب عباس دوڑ کے آگے آئے۔ جناب علی اکبر تیز قدم آگے بڑھے۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا قاسم ہمارے بھائی کی تحریر دکھا ہے، اب میں نہیں روک سکتا، سواری لائی جائے۔ جناب قاسم کو گھوڑے پر جناب عباس نے بڑے پیار و شفقت کے ساتھ سوار کیا۔ 13 سال کا سن۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب قاسم کے کمر پہ تلوار باندھی گئی تو زمین میں خط ٹوٹ جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ اس تابوت میں شرکت فرمائے گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو رہوار پر گھوڑے پر سوار کر دیا جناب عباس۔ حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ جناب قاسم نے رو کے پوچھا اے امو جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیمی کی نشانی ہے۔ کہا امو جان میں جب بھی اپنی یتیمی پر روتا تھا تو آپ رو کے فرماتے تھے کہ ابھی حسین زندہ ہے، باپ کے بعد چچا ہوتا ہے باپ۔ اے مولا آپ تو سلامت ہیں تو گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہ تمہارے لیے نہیں ظالموں کو دکھانے کے لیے کہ شاید گریبان چاک دیکھ کے ظالم ظلم میں کچھ کمی کر دے، مگر ہائے حسین کی حسرت نہ پوری ہوئی، اس لیے کہ جب ننھا سا مجاہد مقتل میں پہنچا، معرکۃ العرا جنگ کی، جنگ صفین کی یاد تازہ کر دی، مگر کب تک 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا لوٹا، چاروں طرف سے تلواریں چلی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیروں کی بارش کی۔ جناب قاسم زمین پر آئے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے امو جان اپنے
بھتیجے کی خبر لیجئے. ابھی حسین چلنا چاہتے تھے کہ کسی ظالم نے اعلان کیا کہ حسین کے آنے سے پہلے یتیم حسن کو پامال کر دو. ارے تاریخ میں ملتا ہے کہ 1300 گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے پھول سے سینے پر گزر گئیں. ایک مرتبہ کہیں ہاتھ تھا, کہیں پر سینے کے ٹکڑے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کربلا کے سارے شہیدوں میں لاشیں کی پامالی تب کی گئی کہ جب حسین بھی قتل ہو گئے, مگر قاسم کی زندگی میں قاسم کو پامال کر دیا گیا. ہاں غداروں, میں مجلس کو یہیں پر تمام کر دیتا. تابوت کی مجلس میں بچن جملوں کی اجازت. جناب زہرا آپ کے آنسو قبول فرمائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کی لاش ڈھونڈتے ہوئے امام حسین مقتل میں جا رہا ہے, کہیں نظر نہ آیا ہے قاسم. تو ایک مرتبہ حسین نے رو کے کہا, اے میرے لال اپنے امو کو آواز دو. کوئی آواز نہ آئی, پامال ہو چکا تھا بھتیجا. ایک مرتبہ رو کے حسین نے کہا, میں امام وقت ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں, اپنے چچا کو آواز دو. تاریخ بتاتی ہے کہیں سے دست اٹھا, کہیں سے سینے کا ٹکڑا اٹھا, کہیں سے سر بلند ہوا, آواز دی لبیک یا حسین, اے میرے چچا حسین میں ادھر ہوں. ایک مرتبہ حسین نے غور سے دیکھا تو قاسم نہیں تھے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے. حسین نے دوڑ سے ابا کو اتارا, زمین پر بچھایا, بھتیجے کے ٹکڑے رکھ دیے, گٹھی بنائی, اپنے کاندھے پر رکھا, روتے ہوئے خیمے کی طرف آئے. جناب زینب کے خیمے کے پاس آ کے امام مظلوم کربلا نے کلمہ شہادت کی انگلی کو بلند کیا, آواز دی, السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین, اے امیر المومنین کی بیٹی, تجھ پر حسین کا سلام. زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, بھیا کیا بات ہے؟ کہ تمہارا قاسم آیا ہے, تمہارا بھتیجا آیا ہے, تمہارے بھائی حسن کی نشانی آیا ہے. لاشا جناب زینب یہ سمجھی جس طرح ہر شہید کی میت آئی اس طرح قاسم کی بھی میت آئی ہوگی. حسین خیمے کے اندر پہنچے, جناب زینب نے رو کے پوچھا, اے بھیا قاسم کا لاشا کہاں؟ کہا یہ تمہارے سامنے ہے. ایک مرتبہ زینب نے رو کے کہا, بھیا یہ تو ایک گٹھی ہے. زینب کھول کے دیکھو. جناب زینب نے آبا کو جب پھیلایا, جیسے ہی گٹھی کھلی تو کیا دیکھا؟ قاسم کا چہرہ, قاسم کا سر, قاسم کے ہاتھ, قاسم کا سینہ, سب پامال تھا. ایک مرتبہ زینب نے بقی کا رخ کیا, رو کے جملہ کا, بھیا حسن مجتبیٰ تمہارے کلیجے کے باہر تک ٹکڑے ہو گئے. اے بھیا آج تمہارا قاسم بھی پامال کر دیا گیا. زینب نے سر کے بالوں کو پریشان کر دیا. واہ قاسمہ, واہ قاسمہ, واہ قاسمہ کہہ کے ماتم ہونے لگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو پکارا, بس سنو, تابوت چومنا, تابوت کی زیارت کرنا, یہ سوچ کے تابوت میں کاندھا دینا کہ اس پامال سمی اسپا کی میت ہے کہ جو یتیم حسن مجتبیٰ تھا. جناب فضہ کو آواز دی, کہا جاؤ بھابی جان کو بلا لاؤ, جاؤ حسن کی بیوہ ام فروہ کو بلاؤ. جناب ام فروہ جیسے ہی خیمے میں آئی, کہا شہزادی زینب کیا حکم ہے؟ کہا بھابی جان آپ کا بیٹا آیا ہے. پوچھا میرا قاسم کدھر ہے؟ کہا یہ لاش کے ٹکڑے ہیں. ماں نے جیسے ہی دیکھا